اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ مجھے بدنام کرنے آئے ہو یا ڈکی بھائی کو بدنام کرنے آئے ہو. رجب بٹ میں ایسی کیا خاصیت تھی یا ڈکی بھائی میں کیا ایسی خاصیت ہے جو اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ یہ یوٹیوبرز جو ہیں، یہ ڈکی بھائی ہے، رجب بٹ ہے، اور 3 اور نام مائنڈ میں آ رہے ہیں. اس میں 2 لڑکیاں ہیں بہت فیمس اور ایک اور لڑکا ہے. یہ بہت جلد ان کا ڈاؤن فال آنے والا ہے. جب اللہ نے ان کو اتنا دیا تو اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہاں استعمال کر رہے ہیں. ڈکی کو اگر یہ نہیں پتا تھا، اور میں اس کو بھائی نہیں کہوں گی بیکاز بھائی کا ایک رشتہ بہت عزت کا رشتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس ایپ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں وہ جوئے کا. نہیں تو جو ڈکی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ارے یار پلیز، میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی چور ہے اس کو پکڑ لیا آپ نے. چوری کرتے اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کو تو نے موبائل چوری کیا نہیں، میں تو یہ وہاں رکھ رہا تھا. چور کبھی مانا میں نے چوری کی؟ پرسنلی تو اس پہ برے ٹائٹ حالات آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ پھر نکل جاتے ہیں شکنجے سے. کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، نہ ان کو دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، نہ یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو بک رہا ہے لوگ اسی طرف جائیں گے. آج میں یوں دوپٹہ اچھال دوں اور میں کہوں گی او جی میں تو آج ناچ کے دکھاؤں گی، او بھائی تم دیکھو میرے ویوز کیسے آتے ہیں. السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد. رجب بٹ کے بعد ڈکی بھائی پر بھی اب مشکل وقت. ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا NCCIA نے. ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ میں ملوث تھے وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی ایپس کو پروموٹ کیا جو جوا ایپس تھی. لیکن ڈکی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا، میں ایز اے مینیجر وہاں پہ کام کرتا تھا، لیکن اس میں میرا کوئی بھی کردار نہیں ہے. لیکن آگے مزید ڈکی بھائی پہ کیا کیا مشکلات آئیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہم فیمس ایسٹرولوجر لالا رخ کے پاس موجود ہیں، جن کی پریڈکشنز اکثر اوقات سچ ہوتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم، آپ یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی پہ بھی برا وقت شروع ہو گیا؟ ہاں جی. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی نا لائف میں سائیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سائیکل نہیں 2 پہیے والی، جی 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 جی، لائف سائیکلز. لائف سائیکلز کا مطلب ہوتا ہے اچھا وقت برا وقت. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی اپنے نظام میں ہر ایک کے لیے خوشیاں، غم، سرٹن اماؤنٹ آف ویلتھ، یہ سب چیزیں پری آرڈینڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ کھلا دیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، میں آج صبح بھی سن رہی تھی ایک سورت، اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں دنیا میں بہت سا دے کے بھی آزمائیں گے اور تم سے لے کے بھی آزمائیں گے، تمہیں اولاد سے بھی آزمائیں گے، تمہیں دنیاوی چیزوں. اچھا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ کے مائنڈ میں کلک کرتا ہے. آپ نے یہ باتیں 10 دفعہ سنی ہوتی ہیں، بٹ وہ اس وقت کلک کرتی ہے جب سم تھنگ لائک دس ہیپنس. اب اس وقت لیٹ می وارن ایوری ون، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ می، یہ AI کا زمانہ ہے، جی جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے. وہ تمام باتیں جو ہم بگ اسکرینس پہ نہیں دیکھ سکتے، ہم مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہم وہ سب چیزیں یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے بیچ میں انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ٹک ٹاک. انڈیا میں آئی تھنک کہاں پر بند ہو گئی ہے، چائنا نے بند کر دی ہے، کوریا نے بند کر دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جی ٹک ٹاک سے ہم تباہی پھیلا رہے ہیں. جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ میرے گھر میں ایک چیز ہے اور اس کو جب میں استعمال کرتا ہوں کہ اس کے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں اور فائدہ کم ہے، آپ کو اپنی ڈائٹ سے اس کو نکال دینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو چیز ہمارے لیے بری ہے اس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، رائٹ. میرے گھر کے نیچے فرائز والا ہے اور شورمے والا ہے، شام کو آ کے اس پہ رشتے کھا کر. بٹ یہ ہے کہ چلو اس اسٹریٹ پہ 50,000 لوگ رہتے ہیں تو 10 اس میں سے روز آ جاتے ہیں انہیں لینے کے لیے. اسی طرح ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا کیا کہ یہ اس کا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی ایسی آپشنز نہیں آتی؟ بالکل، ٹھیک ہے، آپشنز ہر ایک کے پاس آتی ہے. ہمارا ایمان کہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، جہاں ہم اس آپشن کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. جی جی، ٹھیک ہے. پیسہ کس کو برا لگتا ہے، بالکل رائٹ. ڈکی کو، یا اس کا نام بڑا اچھا نام سعد ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آج تک کبھی زندگی میں، تم چھوٹی عمر ہے تمہاری، میں تو 67 کی ہو گئی ہوں. بالکل. اچھا، قاتل کبھی مانے میں نے قتل کیا؟ حرام جو کھاتے ہیں کماتے ہیں. آئی سویر میں کل پیکیجز مال گئی، ٹھیک ہے نا، اور جو مجھے سوٹ پسند آیا، اسی تو مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، پنک کے بعد بلیک از مائی، گولڈن اینڈ بلیک، ویری ایلیگنٹ، اور سیل میں اس کی پرائس کیا تھی؟ 8,500 روپے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں اتنا حرام کا پیسہ گردش کر رہا ہے. فرام لائن مین آپ کو پتا ہے آپ کے میٹر کی ریڈنگ چینج کر دیتا ہے، 0 پہ لے آتا ہے، آپ اس کو 50,000، اس کی بیوی نے کہاں اڑانے ہیں.
پیکیجز مال جا کے اس نے یہی سوٹس خریدے ہیں. تو ہم جس ملک میں نا آپ آنسریبل نہیں ہیں, جس ملک میں آپ کی پولیس اور آپ کی جوڈیشری بہت ویک ہے, اگر اس کے اوپر کیسز تھے, کیا ہو رہا تھا اس کیس میں؟ نہیں پوچھا. پھر اس پہ کیس ہوا, بھاگ گیا. پھر کہاں ہے ہماری گورنمنٹ کہاں ہے, ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ میں سارا دن جو میرے پاس بقایا ٹائم ہوتا ہے میں سیزنز دیکھتی ہوں. سیزنز میں وہ آپ کو ڈفرینٹ, ایک دی آر مرڈرز ہے, کبھی دیکھنا. میں نے جب اے آر دیکھا, آر, میں نے کہا یار انہوں نے انگلش نہیں آتی, انہوں نے ARER, دیر آر مرڈرز کی جگہ دی آر از اے پلیس ان ناروے جہاں قتل ہوتے ہیں. ایک قتل ہوتا ہے, ایک بچی مرتی ہے یا لڑکی مرتی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے 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 ان کو 10 مرڈرز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ تو سیریل کلر تھا. ہمارے یہاں انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے, ہمارے سارے آفیسر دفتروں میں ہی بیٹھے ہوئے. اچھا میم, مجھے اب یہ بتائیں کہ جو ڈکی بھائی کے اوپر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ منی لانڈرنگ بھی ساتھ میں وہ ملوث تھے, تو ایسا ہے کیا واقعی؟ بھائی اس پہ پورا لا ہونا چاہیے نا. دیکھیے صرف ڈکی بھائی نظر میں کیوں آئے کہ یوٹیوبر ہے. میں یہ کہتی ہوں سڑک پہ ہر گاڑی جو 5 لاکھ سے اوپر کی ہے, یا چلو منیمم 10 لاکھ لگا لیتے ہیں, اور آپ پاکستان میں گاڑیاں دیکھیں 10 لاکھ سے اوپر کی جس کی گاڑی ہے نا, یہ CIDC والے جو لوگ ہیں ان کو وہاں کھڑے ہو کے روک کے, بجائے وہ جو 80 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے کیلے کا ریٹ پوچھ رہا تھا نا ایک گورنمنٹ آفیسر, ان کو چاہیے ہر ایک کی گاڑی روکے اور کہ سائڈ پر آؤ, ہمیں بتاؤ گاڑی کہاں سے آئی. پھر دیز پیپل شوڈ بی گوئنگ اراؤنڈ. ہمارا اینٹی نارکوٹکس والے نہیں, ہمارے یہ جو ہے نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آفیسرز کو سارے ڈیفینس کے گھروں میں جائیں. 5 مرلے سے بڑا جس کا 10 مرلے کا گھر ہے, ان کی پوری انکوائری ہونی چاہیے کہاں سے پیسہ آیا. میم اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ڈکی کے اوپر کس طرح کے حالات آئیں گے اب آنے والے وقت؟ یار ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈکی 3 دن بعد باہر ہوگا. ہاں وہ باہر ہوگا, وہ ویسے ہی اپنی ویڈیوز بھی بنا رہا ہوگا, وائرل بھی ہو رہا ہوگا, کیونکہ اس کو عوام سننے والی ہے. وہاں اس کو ایکچوئل انکوائری کرنے والا یہاں کون بیٹھا ہے؟ اوکے, پوچھنے والا کون بیٹھا ہے؟ کوئی بھی نہیں نا. کسی نے ان ڈیپتھ جا کے کسی نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے؟ نہیں. سو بات یہ ہے کہ گول پھر کے گھوم کے ان سب کے اوپر اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے ایک منسٹر صاحب, انہوں نے کوئی اکاؤنٹ بتایا کہ جی اگر آپ یہاں جائیں اور آپ 8,000 روپے آپ اتنے پیسے جمع کرائیں, 25,000 کرائیں, 30,000 کرائیں, آپ کو اس پہ 8,000 روز کے ملیں گے, آپ پھر اس کو ری انویسٹ کر لیں. ان کو اریسٹ کر لیا کہ آپ یہ گورنمنٹ کا ایک راز تھا, آپ نے کیوں بتایا؟ یعنی یہ گورنمنٹ آفیشلز جو لاکھوں میں سیلریاں لے رہے ہیں وہ کما سکتے ہیں, لیکن عام عوام کو نہیں کما سکتا. پیغام کیا جا رہا ہے ساری فیملیز کو؟ جی بے غیرت بن جاؤ. اب سرپرائز. اچھا ان کا, تم نے کہا تو میں نے ان کے ویڈیوز دیکھنے شروع کی. نیچے ایک اور تھی, شکیل آئے گا نا تو آپ کو میرا پارلر دکھائے گا, میرا بیٹا آئے گا نا تو وہ پارلر دکھائے گا. اب ہر عورت نے اپنے گھر سے, پارلر سے, دکان سے, کسی نے 4 جوڑے لے آئے شروع کر دیا, بیکاز دس از واٹ سیلنگ. جس میں وہ دیکھ رہے ہیں اتنا فیم ہے, وہ پھر کہیں گے کہ جی سہیل تم نے چنڈا مارا, تھپڑ مار دے گی اپنے بیٹے کو. مطلب ضروری ہے اپنی وائف کو دکھانا, اپنی ماں کو دکھانا؟ تو بیٹا فیملی کیا ہوتی ہے؟ فیملی ویلاگ کہتے ہیں نا یہ اس کو. اور دیکھو دیکھتے کون ہے؟ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, ہماری عوام دیکھتی ہے. اس سے مجھے ایک بہت بہت گھٹیا بات یاد آئی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو میں یہاں کیسے نہ کہہ سکوں تو کاٹ دینا اگر تو بات میں بری لگے. کل میری بیٹی بھی وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں, تو ہم اس طرح کا پیار کرتے ہیں اپنے سے, ہم ان کو لو کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو اتنی عزت دیتے ہیں جو اوروں کی عزت اچھالتے ہیں. یہ ہمارا بیسک آئیڈیا ہے. ہمارے معاشرے میں یوٹیوبرز نے ایک عجیب ہی سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے. ہر کوئی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے, بچہ چھوٹا فون لے کے ولاگز بناتا ہے. تو آپ یوٹیوبرز کو آگے آنے والے وقت میں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ اور برے حالات میں. سب پہ ڈاؤن فال آئے گا, سب پہ ڈاؤن فال آئے گا. اینڈ دیکھیے میں خود یوٹیوبر ہوں. میرے چینل پہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں اللہ رسول کی باتیں کرتی ہوں, میں وظیفے دیتی ہوں, میں لوگوں کی یار نماز پڑھو, یہ باتیں لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے جو میرا چینل چلاتا ہے میں نے اسے کہا یار 1-2 تو وظیفے بھی ڈال دیا کرو, کچھ میرے مورل پوائنٹ آف ویوز بھی ڈال دیا کرو. کہتا ہے میں ویورشپ نہیں ہے. میں نے کہا ویورشپ نہیں ہے تو میرا جو وہ ہے کانٹینٹ ہے یا میسج ہے وہ تو جائے گا نا. 10 نے بھی دیکھا تو میسج جائے گا.
تو مجھے اس طرح دیکھنا چاہیے, مجھے صرف کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے کہ ویورشپ. ڈکی کی یوٹیوب کرتا ہے صرف وہ, اور تو ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہیں, اس کی بیوی نے کہا کہ میرے, اور اس کی ماں نے اس کے, میں نے انٹرویو سنا, گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے, اس کے 3-4 بزنسز ہیں. انہوں نے ایسی اس پہ الزام لگائے ہیں, وہ تو اتنے بہت ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے, وہ تو اتنے کاروبار کرتا ہے, اس کو تو اتنے پیسے آ رہے ہیں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. پھر بھی اتنے پیسے تو نہیں آتے کہ آپ ایک دم سے 8 کروڑ کا گھر لے لو. آج کل 8 کروڑ کیا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جیسے رجب بٹ اور میرے تو بہن, میرے تو $100 آئے ہوئے, وہ 26 اگست کو ملیں گے. $100 ہم اس کے لیے رو رہے ہیں, بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, منترے جپ رہے کب آئیں گے. لوگوں کو روک کر. اور میں آپ کو بتاؤں, جب رجب بٹ کی میں نے فرسٹ ویڈیو کی تھی, میں نے تب کہا تھا یہ سب منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی باہر کے ملک سے آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ ایسے نہیں بھیج رہا. وہ اس کو آپ کو 10 لاکھ بھیج رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے لاکھ رکھو, 9 لاکھ میرے گھر پہنچا دو. منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈکی بھائی منی لانڈرنگ میں انوالو ہے, اس لیے وہ ملک سے فرار ہوئے. رجب بٹ بھی ہے. آپ جب یہ گڑے مردے کھولیں گے نا, اس پہ وہ بھی نکل آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم, تھینک یو جی. تو ناظرین, یہ تھی لالا رخ کی پریڈکشن. اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زوہا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.